حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ایک کنیز حاضر ہوئی اور عرض کی، حضور آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ جہنم کو بھڑکا دیا گیا ہے، جہنم شعلے مار رہا ہے اور اس کی پشت پر پل صراط کو رکھ دیا گیا ہے۔ حضور سب سے پہلے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو لایا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ وہ پل صراط سے گزریں، لیکن عبد الملک بن مروان جب پل صراط پر چڑھے تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ جہنم میں آ گرے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے ولید بن عبد الملک کو لایا گیا اور کہا گیا کہ تم جہنم سے گزرو، لیکن جیسے ہی وہ گزرنے لگے دیکھتے دیکھتے وہ بھی پل صراط سے جا دوزخ میں گرے۔ اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک کو لایا گیا، وہ بھی پل صراط سے گزرے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یا سیدی وہ بھی دوزخ میں گرے۔ اس کے بعد اس کنیز نے کہا، یا امیر المؤمنین آپ کو لایا گیا۔ اتنا جیسے ہی عمر بن عبدالعزیز نے سنا، چیخ مار کے زمین پر گرے۔ اس کنیز نے پکار کر کہا، یا سیدی خدا کی قسم آپ نے پل صراط کو پار کر لیا ہے، آپ پل صراط سے پار ہو گئے ہیں۔ لیکن جب کنیز نے ہاتھ لگا کے دیکھا تو آپ بے ہوش ہو چکے تھے پل صراط کی دہشت کی وجہ سے۔ میرے پیارو سنو، پل صراط بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اے عاشقان رسول سنو، پل صراط تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے خواب کا معاملہ سنا، خوف کا عالم دیکھو، بے ہوش ہو کر زمین پر گرے، جبکہ ہماری شریعت میں کسی کا خواب حجت نہیں، یعنی دلیل نہیں، کیونکہ غیر نبی کا خواب حجت نہیں ہوا کرتا۔ باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ ایک کنیز کے خواب دیکھنے کی بنا پر ان پر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ معاذ اللہ وہ خلیفہ دوزخ میں گئے ہیں، باقی ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یہ خوف کا عالم دیکھے عمر بن عبدالعزیز کا کہ خواب کی بات سنی، دہشت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سینے میں کوٹ کوٹ کر خوف خدا بھرا ہوا تھا، کوٹ کوٹ کر خوف خدا بھرا ہوا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز پر اللہ کی رحمت ہو اور ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو۔ پیارو، یہ پل صراط وہ ہے جو بال سے بھی زیادہ باریک ہے، یہ پل صراط وہ ہے جو تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ پل صراط وہ سخت مرحلہ ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا پڑے گا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کہے لگا کے ہنس رہا تھا۔ حضرت حسن بصری اس کے قریب گئے اور کہا، کیا تو پل صراط سے گزر چکا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، پل صراط سے نہیں گزرا ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا تو یہ جان چکا ہے کہ تیرا ٹھکانہ جنت ہے یا دوزخ ہے؟ تو اس نے کہا، حضور نہیں۔ تو حضرت حسن بصری نے کہا، جب تجھے اپنے ٹھکانے کا علم نہیں، جب تیرے سامنے پل صراط جیسی مشکل آ پڑی ہے، جب تیرے سامنے پل صراط جیسی مشکل ہے، پھر بھی تو ہنستا کیوں ہے؟ جب تیرے سامنے پل صراط جیسی مشکل ہے، جب تو یہ نہیں جانتا کہ تو دوزخ میں جائے گا یا جنت میں جائے گا، تو پھر تو مسکراتا کیوں ہے، تو ہنستا کیوں ہے؟ لکھنے والوں نے کہا کہ اس شخص نے اس کے بعد کبھی بھی نہ ہنسا نہ مسکرایا، بلکہ اللہ کے خوف میں روتا رہا یہاں تک کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت حکم دے گا، یہ موت جو ہے اس کو پل صراط کے پاس رکھا جائے گا اور جنتیوں کو حکم دیا جائے گا کہ جنتیوں آؤ۔ وہ جب سنیں گے اس حکم کو تو وہ گھبرا جائیں گے کہ ایسا نہ ہو ہمیں جنت سے نکال دیا جائے گا۔ اس کے بعد دوزخیوں کو حکم ہوگا کہ تم آ جاؤ، تو وہ خوش ہو جائیں گے، انہیں یہ لگے گا کہ شاید اب ہمارا ٹھکانہ تبدیل کر دیا جائے گا، بدل دیا جائے گا۔ جب آ جائیں گے تو حکم ہوگا دوزخیوں سے کہ کیا تم جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ تو کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ جنتی بھی کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ اس کے بعد
اس موت کو اسی جگہ پر ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا تم اپنی اپنی جگہ پر واپس لوٹ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ افسوس ہے اس کے لیے جو زمین پر ہنستا ہے اس کے باوجود کہ اس کے پیچھے جہنم ہے۔ ہمیں حیرت ہے اس بندے کے لیے جو ہنس ہنس کے بات کرتا ہے جبکہ اس کے پیچھے موت ہے۔ یارو، پل صراط کا مرحلہ بڑا سخت ہے، بڑا نازک ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ پل صراط سے بآسانی ہم سب گزر جائیں، ایسا کرم فرمائے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ ایک کوئی سوئی اگر چبھ جائے تو بندے کی چیخیں نکل جاتی ہیں، جان نکلنے لگتی ہے، لیکن وہ پل صراط جو بال سے بھی زیادہ باریک ہے، اتنی پتلی اور تیز اتنی ہے کہ مثال یوں فرمائی جاتی ہے کہ تلوار سے بھی زیادہ اس کی دھار ہوگی، اور گناہگار جب اس پہ پیر رکھیں گے تو کٹ کٹ کر اس پل صراط سے نیچے جہنم میں گریں گے۔ وہ اللہ کے بندے کیسے ہوا کرتے تھے جو والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ راتوں کو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتوں کو عبادت کرتے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور صبح میں اٹھ کر کے صبح جب ہوتی تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے اور کہتے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے، اللہ جہنم کے عذاب سے نجات دے دے۔